فتوے لکھ کے آیا ہوں تب یہاں تک پہنچا ہوں. جو بات بتاؤں گا ذمہ داری سے بتاؤں گا، مگر اس لیے تمہارا ذہن بدلنا چاہتا ہوں. جب تک ذہن نظریہ نہیں بدلے گا نا تب تک کچھ نہیں ہوگا. اب ذرا شریعت سے پوچھو، دین سے پوچھو، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے؟ 5 لوگ ہیں، ان میں سے ایک بتاؤں گا. ایک وہ ہے جو امام سے بغاوت کرتے 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 اسی بغاوت میں مر جائے تو دین اور اسلام یہ کہتا اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، خارج. کتنے لوگ ہیں ایسے یار. چلو مان لو تم نے مجھے ستا لیا، میں نے تمہیں ستا لیا، تم قسم کھا جاؤ گا اگر میں تمہیں ستا دوں اپنے بچوں کو کبھی دین نہیں پڑھاؤ گا. اگر میں تمہیں زیادہ ستاؤں تو حضرت ایک جگہ کی، جب میں راجپور میں وہ جسپور میں تھا، ایک جگہ ہے حسن پور نام ہے، وہیں پہ امام صاحب کی تنخواہ تھی 6000 روپے. ان کے 3 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ہوا. تو یار عورت تو سب کی ہوتی ہے نا، ان کی امام صاحب کی بیوی بڑی پیار سے اس کو پالتی تھی. 3 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ہوا، سب کا یہ حساب فطرت ہے، پالتی تھی. اتفاق سے اس لڑکے کی طبیعت خراب ہو گئی. وہ ڈاکٹر شاہد تھے وہاں پہ، ڈاکٹر شاہد سے دوا لینے لگے. اب جب دوا لینے لگے انہوں نے کہا حضرت بچہ یہاں پہ ٹھیک نہیں ہوگا، اسے مراد آباد لے کے جانا پڑے گا، پی کے کھنہ کے پاس. پی کے کھنہ کی فیس آج کے دور میں 2100 روپے، اس وقت 500 روپے تھی. تو اب آدمی شہر جائے گا تو کم سے کم 3-4 ہزار روپے کا تو انتظام کر کے لے کے جائے گا. اور ان کی تنخواہ کو مطلب مہینے کو 22 دن ہو گئے تھے، 8 دن باقی تھے. ان کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ ویسے اٹھ گئے اس لوکل دوا کرانے میں. ہوتے ہی سب کا بیچارے گا، اور کوئی کمائی تھی نہیں. وہ متولی کے پاس گیا، صدر کے پاس گیا، حضرت میری تنخواہ آدھی مجھے دے دو، 4000 روپے دے دو، اور جب مہینہ ہو جائے گا تو تم کاٹ لیو. اس نے ایسا جواب دیا، بولے آج تمہارا بیٹا، کل کو تمہاری بیٹی مرے گی، پرسوں کو وہ، اس کو وہ، تو میں کیا دوں؟ کہاں سے دوں؟ نہیں، 3 تاریخ کو مجھے 3 تاریخ کو. اتنا بڑا نالائق تھا. اس نے نکال دیا، چلا گیا. یار امام بیچارہ، کیا یار اس کے دل سے ہائے نکلی ہوگی یار، قسم سے کیا ہائے نکلی ہوگی یار. خیر کوئی بات نہیں. مسجد کی برابر میں ایک دکان تھی، سائیکل پنچر اور سائیکل کا سامان رکھتا تھا وہ ایک بندہ، اس کو نام پتہ نہیں کیا مجھے اس کو. تو مسجد کی گیٹ کے نا برابر مسجد ہی کی دکان اس نے کرائے پہ لے لی تھی، چوراہے سے تھا. تو اس نے اپنی دکان سائیکل کا پنچر بھی جوڑتا تھا، سامان بھی ڈالتا تھا، سائیکل کا سامان رکھتا تھا. اس سے کہا، وہ وہیں بیٹھ جاتا تھا نماز پڑھنے کے بعد، وہ نماز پڑھتا تھا 5 وقت. اس نے کہا حضرت میں یار 7500 روپے کا یہ سامان لایا ہوں، کل ہی لایا ہوں بدھ کی بازار سے، سمجھے، کل ہی لایا ہوں بدھ کی بازار سے، میرے پاس ابھی 350 روپے ہیں حضرت، یہ لے. بیچارہ جو تھا اس نے اپنا دل پیش کر دیا. یہ بھی انسان تھا نہیں تھا، اس نے دل پیش کر دیا. تو اس نے کہا یار تو میری بات سن، مسجد کی گلک میں پیسے ہیں اور تو میرے ساتھ گواہ بن جا. وہ اسے لے گیا مسجد میں، اور اس نے مسجد میں کھڑا ہو گیا، یا اللہ، ڈاکٹر نے کہہ دیا بیٹا، مطلب بہت زیادہ طبیعت خراب ہونے لگی، اے اللہ میں مسجد کی گلک سے 2500 روپے نکال رہا ہوں، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تو 3000 ڈال. اور وہ گواہ امام صاحب اس میں سے نکال کر لے گئے. اس کم وقت صدر نے کیا تھا، پورے گاؤں میں اڑا دی. امام صاحب نے مسجد کی پیٹی توڑ لی اور چوری کر لی. یار اتنا بڑا ہے پورے گاؤں میں، عورتوں کو جانتے اڑ گئی پورے گاؤں میں. اور وہ دونوں میاں بیوی مراد آباد کہ امام صاحب چوری کر کے بھاگ گئے، چوری کر کے بھاگ گئے. ارے ایسی باتیں بہت اڑتی ہیں. اب جب یہ اڑی کہاں مراد آباد میں، فتوا گیا ہمارے پاس لکھنے کے لیے، میں اور مفتی جلی سب لوگ لکھتے ہیں. تو اب جب آیا نا تو اب وہ تو یہ لکھا جائے گا اگر کوئی امام ایسا ہو جس کی نیت ٹھیک نہیں ہو، چوری کرے، تو جب تک وہ توبہ نہ کرے، اس چیز سے باز نہ، تو اس کے پیچھے نماز نہیں. فتوا تو ہم یہی دیں گے، آپ بھی یہی کہیں گے، کوئی بھی مفتی یہ فتوا دے گا. اتنے میں اس نے میرا نمبر لے لیا قاری نعیم صاحب سے، وہیں سے امام تک بات پہنچ گئی. اس کی بیچارے کی غریب تھا وہ سائیکل اس کی چلنے دی، وہ پیسے والا تھا، تھوڑا سطر تھا. اس نے
اعلان کرا دیا سب میں کہ ایسا ایسا ایسا، ہٹا ہٹا ہٹا، فتویٰ لے کے آؤ اس امام کا صاحب۔ 8-10 آدمی ہمارے یہاں آ گئے، ہم نے کہا ٹھیک ہے 3 دن بعد لے لیو، کیوں ہمیں کتابیں پڑھانا ہوتی ہیں، 3 دن ہم نے یہ قانون بنا لیا ہاتھوں ہاتھ فتویٰ نہیں دیں گے، 3 دن بعد دیں گے، کیونکہ لکھنا بہت پڑتا تھا، کتاب مطالعہ بھی کرنا رہتا تھا، کام تھا مدرسے میں۔ تو اس نے مجھے فون کیا، وہ رو گیا وہ یار، بولے حضور میں اللہ کی قسم کھا کے، مطلب دل ہلا کے رکھ دیا اس نے بات کری، بولے ایسے ایسے بات ہے، پوری بات ہی سچی، اس سائیکل والے کو بلا لو، کلوا بولتے تو اس کو نام مجھے پتہ نہیں ہے، کالے رنگ کا کلوا بولتے، تو اس کو بلا لو پوچھ لو پوری پوری ایسے بات۔ میں نے کہا اچھا، کلوا کو بلوا لیا میں نے، ایک لڑکا پڑھتا تھا رئیس نام کا، اس کو بھیجا میں موٹر سائیکل سے، ان کو بلا کے لاؤ اس کو، تو وہ کلوا خامسہ جماعت میں پڑھتا تھا، وہ پھر اشرفیہ چلا گیا تھا، تو اس کو بلایا، تو بولے ہاں حضرت یہ جو قاری صاحب بتا رہے ہیں یہی بات سچ ہے، اور ایسے ہی میرے سامنے انہوں نے نکالے، اور انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے اور رو کے کہی ہے اللہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تو 3000 جب میری تنخواہ ملے گی تو 3000 ڈالر 2500۔ میں نے کہا اچھا اتنا بڑا ظلم، اور وہ آدمی بعد میں بھیج رہا کہ لاؤ فتوی لکھوا کے لاؤ، فتوی لکھوا، جامعہ نعیمیہ سے فتوی آ گیا جو ہم لکھ رہے تھے وہی۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا اب انہیں صدر کو لاؤ بلا کے، اور جو 3-4 کمیٹی والے ان کو سب کو لاؤ بلا، لڑکے تھے سادی سے پڑھنے والے، سادیہ پڑھنے والے، بڑے بڑے لڑکے تھے، تگڑے تگڑے لڑکوں کو تیار کر دیا۔ میں نے کہا 20 نمبر میں ان کو بند کر دینا، جب آئے تو پکڑ کے جیسے میں اشارہ کروں پکڑ کو دھکے مار کے بند کرنا، بے عزتی کرنا۔ تو ہمارے مدرسے صدر آ گئے، وہ صدر دھاگڑ کے چیئرمین تھا، ارے بولے جوتے سے مارو چوراہے، اگر ایسا ہے تو میں نمٹ لوں گا سب۔ کس آپ کو غصہ نہیں آگا کیا؟ گاؤں میں اڑ گئے بیچارے کو، کیا ظلم کیا اس نے؟ کبھی وہ بچوں کو پڑھائے گا اس حال میں؟ اس نے بیچارے نے حفظ کیا قرآن۔ کتنے لوگوں نے نا یہ لائن چینج کر دی، بڑی بڑی اچھی صلاحیت والوں نے، بڑی بڑی اچھی کتابوں پڑھنے والے، پہلے مدرسے میں پڑھتے تھے، آج کیا ہے معلوم ہے؟ 2 جماعتیں پڑھتا ہے، اگر کسی کی آواز اچھی ہے تو وہ شاعر بن جاتا ہے، کوئی زیادہ تھوڑا چلبلا ہے وہ ناظم بن جاتا، کوئی تھوڑا بے باک ہے وہ خطیب بن جاتا۔ اس وجہ سے اب جاہل خطیب، جاہل وہ سب ہو رہا ہے، پڑھائیاں ختم ہو گئی مدرسے کی، کیونکہ یہاں کمائی ہے وہاں کمائی نہیں ہے، جتنے تم 1 مہینے میں دیتے ہو مجھے 1 رات میں دو گے، بولا ہے نہیں ایسا؟ یہ ساری چیزیں ان سے پوچھو، یہ باقاعدہ شاعر ہے، اور دوسرے مولانا صدیق صاحب یہ بھی ان کے بارے میں انہوں نے بتایا، پتہ نہیں مجھے ان کے بارے میں تو پتہ ہے، یہ بھی شاعر ہے، نور الدین منظر وہ بھی لکھتے ہیں، آپ بھی لکھتے ہوگا الحمدللہ۔ بہرحال سنو، اب یہ ساری چیزیں ہو گئی، جیسے وہ آئے میں نے کہا ہاں بھائی کیا کیا؟ بولے حضرت ایسا امام اور یوں، اور تو لڑکے میں نے کھڑے کر دیے تھے پیچھے، سمجھے؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے سن لو ان کو۔ میں نے کہا رئیس حکیم پکڑو ان کو، ڈالو ان کو 20 نمبر میں، 20 نمبر میں وہ گودام میں جس میں چاول پڑے رہتے تھے، میں نے کہا ڈال دو اس میں، انہوں نے پکڑ گریبان بچوں نے پیچھے پکڑا، دھکے مار مار بند کر دیا، اور میں نے کہا نہیں چھوڑوں گا کسی کو بھی۔ گاؤں سے پوری 2 ٹرالی بھر کے وہاں آ رہے مفتی صاحب نے ان کو باندھ لیا پکڑ لیا، میں نے کہا 2 ٹرالی بھر کے لا، 2 ٹرالی بھر کے لائے۔ پھر میں نے ان کو بتایا، امام صاحب کو وہاں سے بلا لیا، مراد آباد سے بلا لیا، سمجھے؟ اور مدرسے کے 2 بچے جو تھے وہ ہاسپٹل بھیج دیے میں نے کہا تم تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، بس وہ کر کے، اور جب تقریر کہیے تو پھر ان کے خلاف میں نے فتویٰ لکھا، ایسے آدمی کی نہ صدارت قبول ہے نہ گواہی قبول ہے، ایسے آدمی جب تک بھرے مجمع میں توبہ نہ کرے اس کا حقہ پانی بند، اتنا سخت فتویٰ لکھا پھر میں نے۔ اور میں نے کہا اب دیکھو کون مفتی فتویٰ کا ہے، حضور صدر العلماء تحسین صاحب حیات تھے، ان کے دستخط کرا دی، ان کے دستخط کرا دیا، ان کے لئے تمہارا باپ بھی نکال دیا۔ ایسے حالات، پھر عورتوں نے توبہ کرائی، جمعے میں اگرے اس میں، سمجھے؟ اور پھر ان کی تنخواہ بڑھوائی۔ یار کیسے حالات تھا، کیسے؟ اگر کسی کی نا فاتحہ ہے، امام کو اگر ضروری کام ہے، جبکہ فاتحہ امام پہ نہیں، وہ تمہیں ہی پڑھنا، اگر نہیں آیا فاتحہ میں تمہارے یہاں تو تم ایٹ رکھ لیتے ہو، باس اس کے پیچھے پڑ گئے، کسی کے گھر بیٹھنے جا رہے ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہو کہ اس کی بیٹی پہ بھی ساتھ میں الزام لگ رہا، دیکھتے نہیں ہو کس پہ الزام لگ رہا، اس سے پیچھے کب تک اپنی قوم کو ہٹاتے رہو گے؟ مجھے یہ بتاؤ،
بھائی فرشتے تو نہیں ہے، تھوڑی موڑی غلطی تو ہوتی ہے، سب میں ہو جاتی ہے، اگر ہو تو اس کی اصلاح کا طریقہ الگ ہے۔ اپنے بڑے عالموں کو بلاؤ چپکے سے کہ حضرت قرآن شریف پہ اگر کہیں چھینٹ پڑ جائے گندگی کی یا دھول آ جائے تو کیا کچرے کے ڈبے میں پھینک دو گے کیا؟ جزدان پہ دھول چڑھ جائے، کوئی گندگی لگ جائے، اسے کیا کوڑے کباڑ میں پھینک دو گے؟ دھو گے، صاف کرو گے، پھر چومو گے؟ اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے۔